بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ فقہ کے مبادی عشرہ میں سے 9واں مبدأ وہ ہے استمداد، یعنی فقہ کا سورس کیا ہے، فقہ کا مصدر کیا، فقہ کے مصادر کیا ہیں، مراجع کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ فقہ کا علم اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، امت کا اجماع، قیاس اور دیگر معتبر شرعی دلائل اور مصادر سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ اب یہ کہ فقہ کے جو مصادر ہیں، مصدر اور دلیل یا ماخذ سے مراد یہ ہے کہ ایک فقیہ اور مجتہد شریعت کے اور فقہی احکام کا استنباط کرتے ہوئے جن دلائل سے مدد لیتا ہے، جن اصول اور قواعد کو مد نظر رکھتا ہے، ان کو مصدر کہتے ہیں۔ اور مصادر فقہ یا مآخذ فقہ تقریباً 11 ہیں۔ تو ابھی جو ان کی تقسیم میں ذکر کرنے والا ہوں، ان سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ان مصادر کی یا ان دلائل کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم وہ ہے متفق علیہ اور اصل مصادر، اور یہ 4 ہیں متفق علیہ اور اصل مصادر، اصل سورسز فقہ کے: اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اجماع اور قیاس۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے ثانوی مصادر۔ ثانوی مصادر وہ ہیں: قول صحابی 5واں ہے، سابقہ شریعتیں یہ 6واں ہے، استحسان 7واں ہے، مصالح مرسلہ 8واں ہے، استصحاب 9واں ہے، عرف 10واں ہے، اور ذرائع یہ 11واں ہے۔ تو گویا کل 11 مصادر ہیں، سورسز ہیں فقہ کے۔ ان میں سے 4 وہ متفق علیہ اور اصل مصادر ہیں، اور باقی جو ہیں 7 وہ ثانوی مصادر ہیں۔ اسی طرح انہی 11 مصادر کو منقول مصادر یا نقلی مصادر اور عقلی مصادر یا نظری مصادر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ منقول مصادر جو نقل ہوتے آئے ہیں نسل در نسل، ان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اجماع ہے، قول صحابی ہے، اور سابقہ شریعتیں ہیں۔ یہ منقول مصادر ہیں۔ اور معقول یا عقلی مصادر میں قیاس ہے، استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہیں، استصحاب ہے، عرف ہے، اور ذرائع ہیں۔ انہی 11 سورسز کو قطعی اور ظنی مصادر میں بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ تو قطعی اور ظنی، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سند کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، مفہوم کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو قطعی السند اور قطعی الدلالہ، ان میں سے کچھ قطعی السند اور قطعی الدلالہ ہوں گے۔ اور پتہ ہے کہ قطعی السند پورے کا پورا قرآن مجید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ ہیں۔ تو ظاہر اور متواتر نصوص جتنے بھی ہیں، یعنی قرآن مجید کا ظاہر، یعنی وہ آیات یا وہ نصوص جن کا ایک ہی مفہوم ہے اور فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ تو ظاہر نصوص اور متواتر حدیثیں یہ قطعی السند بھی ہیں اور قطعی المفہوم بھی ہیں۔ اچھا، ظنی السند اور ظنی المفہوم، غیر متواتر نصوص جتنی بھی ہیں، ظنی الدلالہ مفہوم، غیر متواتر یعنی مشہور جو حدیثیں ہیں یا آحاد حدیثیں ہیں، خبر واحد ہیں۔ تو پھر ظنی المفہوم، یعنی ان میں ایک سے زیادہ احتمال بھی موجود ہو، تو یہ ظنی السند بھی ہوں گے اور ظنی المفہوم بھی ہوں گے۔ مثلا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو یہ سند کے لحاظ سے، ثبوت کے لحاظ سے بھی ظنی ہے، مفہوم کے لحاظ سے ظنی ہے، کہ اس میں نفی کمال بھی مراد ہو سکتی ہے اور نفی صحت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کی قسموں میں ایک قطعی ثبوت یا قطعی سند
اور ظنی المفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب اللہ کی وہ نصوص جو دو معنوں کا احتمال رکھتی ہوں قطعی السند ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے ظنی ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، یہ اس کی مثال ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے نا وہ ظنی السند ہیں، ظنی السند احاد ہیں، خبر احاد ہیں لیکن مفہوم بالکل واضح ہے، قطعی ہے۔ مثلا بعض احادیث احاد جو قطعی المفہوم ہے، جیسے لیس للقاتل شیء من المیراث، تو یہ مصادر کی تقسیم ہے جو 11 مصادر ہیں جن سے فقہ کا استمداد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ کا درست مفہوم اور فقہ کا تفقہ فی الدین ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔